کہ لیول پلینگ فیلڈ سارے مانگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ کوئی آپ کو ڈیفینیشن بتائے لیول پلینگ فیلڈ کی، تو کسی کے پاس وہ ڈیفینیشن نہیں ہے. کوئی شخص کھل کر یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کس سے مانگ رہا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہے، کنایا کس طرف ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے الیکشنز میں، اور 70s کے بعد سے اس رول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2018 کے جو الیکشن تھے وہ اس حوالے سے اپنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے اپنی پیک پر پہنچ گئے. اب ایک نئی قیادت آ گئی ہے، ایک نیا زمانہ آ گیا ہے جب ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی. سیاسی پارٹیوں کا جوڑ توڑ کیا ہے، اس میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی. تو وہ بہت ساری پارٹیز جو ہمیشہ سے کسی اشارے کی منتظر رہتی ہیں، جنہیں کسی خفیہ کال کا انتظار ہوتا ہے، میٹنگ کا انتظار ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی کال کر رہا ہے، نہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، نہ کہیں سے خفیہ اشارے کنائے مل رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو تھوڑا سا کنفیوژن اس وجہ سے ہے. باقی میرا نہیں خیال کہ سوائے پی ٹی آئی کی قیادت زیادہ تر جیل میں ہے، اور زیر عتاب بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے بعد اس طرح کے لوگوں کو آپ کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے الیکشن. باقی میرا نہیں خیال، مجھے یوں لگتا ہے کہ چند بڑی طاقتوں سے، مقتدر قوتوں سے اس ملک کی یہ جو پارٹیاں جب کہتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دیں، تو یہ اصل میں ملتمس ہیں، درخواست کر رہی ہیں کہ پائی میں سے ہمارا شیئر بڑھا دیں. جبکہ جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہونے ہیں وہ شفاف ترین الیکشن ہونے ہیں. ابھی تک کسی کو کوئی اشارے نہیں ہو رہے، ابھی کوئی ہواؤں کا رخ کہیں اور نہیں چلا رہا. تو لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ پارٹیاں جو لیکن عمار مسعود صاحب، جب عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف بات کرتے تھے، بارہا پہلے وہ مانتے نہیں تھے کہ ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے. میرا جو ایک آپ سے سوال ہے، یہ جو سیاستدان بڑے بڑی جماعتوں کے جو حکمران ہیں، لیڈر ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بغیر کسی ادارے کی کو ملوث کیے، بغیر اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے، بغیر ان کی جو ایک مداخلت ہے ٹرو میننگز میں بات کر رہی ہوں، کیا یہ سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر نہیں بیٹھنا چاہیے ملک کی بقا کے لیے؟ وہ جو سیاسی استحکام کی ہم بات کرتے ہیں، تو ایکچولی تو وہ ملک کی بقا ہے نا عمار مسعود صاحب. تو آپ کو نہیں لگتا ان تمام سیاسی جماعتوں کے جو حکمران ہیں ان کو ایک میز پر بیٹھ کر ملک کے مسائل حل کرنے چاہیے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ نے درست بات کی کہ ملک کی بقا، اور اس بقا کے ساتھ آج کل ایسوسیٹڈ ہے ہمارا معاشی استحکام. جو معیشت کا ہماری حال ہے، اس وقت اگر کسی قسم کا بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کوئی شخص اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا. سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اکٹھی ہوئی تھیں، اس معاہدے کو میثاق جمہوریت کا نام دیا گیا تھا. تو اس معاہدے کو توڑنے کے لیے یا اس معاہدے میں رکھنے ڈالنے کے لیے ایک نئی قوت کریٹ کی گئی، جس قوت کا بنیادی منشور یہ تھا کہ باقی سارے چور ڈاکو ہیں اور ان سے بات نہیں کی جا سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان ہم کلام ہوں گے ایم کیو ایم کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ تو ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی. یہ انہیں بہت نیچا آنا پڑے گا. اس طرح ان کی پوزیشننگ اور برانڈنگ کی گئی تھی. جب ایک سیاسی جماعت کا سارا فوکس، ساری سیاست، سارا نظریہ اس بات پر ہو کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں چور ڈاکو ہیں، تو کسی بھی سٹیج پر وہ جماعت ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ اگر وہ بیٹھے گی تو اس کی اپنی سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے گزشتہ 2-3 دہائیوں سے سوائے اس کے کہ باقی سارے غلط ہیں کوئی اور ورد ہی نہیں کیا. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، پھر یہ تاثر کیوں ہے ہمارے سیاستدان کسی بھی ادارے کو ملوث کیے بغیر آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ان کے اندر یہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ یہ اعتماد خود نہیں لینا چاہتے؟ کیونکہ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ تو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے، ان کی جو بیانات ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہی ادارے کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی پر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، احتساب کی باتیں بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دراصل وہ عادی ہو چکے ہیں بیساکھیوں کے. جب عادی ہو جائے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی گروپ
تو اس کے بعد پھر وہ جب عادی ہو جائیں تو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہاتھ پر چل کر، یعنی ان پارٹیوں کی اگر آپ بات کریں پولیٹیکل پارٹیوں کی، تو ایک دوسرے کی مفاد پر چل کر، ایک دوسرے سے چھپ کر، ڈگیوں میں بیٹھ کر اور ڈگیوں میں لیٹ کر جا کے جب ملتے ہیں مقتدر اداروں کے سربراہوں سے، تو اس کا تو پھر مطلب صاف واضح ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تاریخ نے بتایا ہے اور حالیہ تاریخ نے بتایا ہے کہ جب جس پر آشیرواد ہوئی ہے اس کے جو ہے وہ بھاگ کھل گئے ہیں، نصیب کھل گئے ہیں. تو اس پارٹیوں کے نصیب کھل جاتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں یہ پولیٹیکل پارٹی دیکھتی ہیں کہ یہاں معاملہ اس طرح چل رہا ہے کہ اگر اپنے مفاد کا تحفظ کیا جائے، جس میں دو قسم کے مفاد آ جاتے ہیں. ایک تو مفاد آ جاتا ہے پارٹی کا، اور دوسرا مفاد آ جاتا ہے انڈیویجول لیڈر کا. زیادہ حد تک انڈیویجول پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کا مفاد آ جاتا ہے. رہا سوال اسٹیٹ کا مفاد، تو وہ شاذ و ناز ہی نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کا مفاد کیا ہے. ہم یہاں آئیڈیل باتیں تو کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ جی اسٹیٹ کا، یعنی کہ ریاست کا مفاد جو ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے. ہم تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگ تو یہی چاہیں گے، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے، تاریخ جو حالیہ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وطن عزیز کی جو مفاد ہے اس کو درگزر کر کے اپنے ذاتی مفاد اور اپنے پارٹی مفاد پر یہاں تو یہ نوبت آتی ہے کہ کچھ سربراہان کو کہتے سنا گیا ہے، اور میری ان گناہگار آنکھوں نے اور ان گناہگار کانوں نے سنا ہے کہ بھائی کچھ تیاری کر لو، کچھ پیسے بنا لو، تاکہ جب جیل میں جائیں گے تو کم از کم پیسے ہونے چاہیے، یا جب ہم الیکشن لڑیں گے تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ ہم مقابلہ کر سکیں لوگوں سے. تو جب یہ نوعیت آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ کی گورننس بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے مورلز بھی تباہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی اقداریں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. اور اس لحاظ سے پھر اسٹیٹ کا جو ہمارا، یعنی کہ ہماری ریاست کا جو انٹرسٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور ان کے اپنے انٹرسٹ آگے آ جاتے ہیں. تو بات مختصر سی ہے کہ ہمارے سیاستدان اس آس اور اس امید پر ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی بیساکھی، اس لیے کہ اپنے بلبوتے پر وہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، رورل ایریا میں تو ٹھیک ہے، جس انداز سے گاڑیوں میں اور ریوڑ کی طرح لوگوں کو ہانک کر ووٹ دلوا لیتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اربن ایریا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور کیونکہ اربن ایریا میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو انہیں بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے لوگ رورل ایریا کے خاص طور پہ بہت بندھے ہوئے ہیں، بڑے معصوم ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ان سے قسمیں اٹھوا لی جاتی ہیں، ان سے شناختی کارڈ ان کے جمع کرا لیے جاتے ہیں، ان سے قرآن شریف پر یہ بیعت لیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے. ساری کی ساری چیزیں ہماری